अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम और आप 99 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सनाली ताज। एज़ यूजुअल जैसे हमेशा हम अपने सेगमेंट्स डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आते हैं और उसमें हम मुख्तलिफ गेस्ट बुलाते हैं। और गेस्ट बुलाने का मकसद हमारा क्या है? गेस्ट बुलाने का मकसद हमारा ये है कि आपको उनको देखकर सुनकर एक मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमारा कहना ये है कि एक अच्छी मोटिवेशन आपकी ज़िंदगी को रातों रात बदल देती है। और ये वही गेस्ट होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी तगोदो से जगह बनाई। आज जो हमारा सेगमेंट है वो है 6 सितंबर के हवाले से डिफेंस डे। ये कोई मामूली दिन नहीं है, ये एक बहुत अजीम और बड़ा दिन है जब हमारी आर्म फोर्सेस ने, नेवी फोर्सेस ने, एयर फोर्स ने एक अपने दुश्मन से मुकाबला किया, जंग लड़ी और पूरे जज्बा ईमानी के साथ, और इसीलिए हमने ये जंग जीती और कामयाब हुए। और एक इन 3 फोर्सेस के साथ एक फोर्स और थी जिसे शायद हम भूल जाते हैं, हमें रिमाइंड करवाना पड़ता है। वो फोर्स थी सिंगर्स की फोर्स, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से गाने गाए, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाए, नेशनल सॉन्ग्स गाए और हमारे फौजियों में जज्बा और पैदा किया। उनको ये बताने की कोशिश की कि आप लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं। और हैरत की बात है कि ये वो फोर्स है जो ना किसी सैलरी पर थी, ना इनको कोई इंक्रीमेंट्स मिलने थे। इन्होंने बगैर किसी लालच के अपने मुल्क के लिए गाने गाए और ऐसे गाने गाए जो तारीख बन गए। हमारे आर्म फोर्स, नेवी फोर्स, एयर फोर्स के शोहदा को हम 99 न्यूज़ की तरफ से सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी और ये मुल्क हम आराम से यहाँ पर आज़ादी से बैठे हैं। और इसी के हवाले से मैं एक शेर कहूँगी अपने सिंगर्स फोर्स के लिए भी कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। और इसी बात को आगे लेकर मैं चलती हूँ। और आज मैं जिस लेजेंड की बात कर रही हूँ, यूँ तो बहुत सारे गुलूकार गुजरे हैं और उन्होंने पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाए जो बहुत मशहूर हुए, जिनमें मैडम नूरजहाँ साहिबा, मेहंदी हसन साहब, ताज मुल्तानी साहब, निगहत सीमा साहिबा, SP जॉन जैसे नाम शामिल हैं। और इसी लिस्ट में एक नाम और है जिनको आज हमने अपने प्रोग्राम में यहाँ पे इनवाइट किया है। उनका आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ही इज़ अ ग्रेट पर्सन हर लिहाज से। ही इज़ अ ग्रेट लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। ये वो लोग हैं जिनके नाम से पाकिस्तान की पहचान होती है। तो आइए मिलते हैं इफ्राहिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। खालिद साहब आपसे सेम इज द क्वेश्चन, तो आपकी क्या राय होगी इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके इस 99 का शुक्रिया अदा करूँगा और ख़ुसूसन आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतनी मोहब्बत से अपने इस प्रोग्राम हम और आप ने मदऊ किया। और साथ साथ ही कि आपका जो सवाल है उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हम पूरी कौम, बहैसियत कौम के, हम अपने तमाम जो शहदा हैं उनको पहले सैल्यूट और सलाम पेश करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके जो भी कुछ माजी में उन्होंने हमारे लिए किया और आज हम यौम दफ़ा उनकी याद में मनाते हैं, तो ये नहीं होता तो आज हम इतनी आज़ादी से जो है यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होते। तो जितना भी क्रेडिट इनको दिया जाए, क्या बात। और पूरी कौम को जो है कम से कम मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी फोर्सेस को कि बहुत बड़ी सपोर्ट की, क्योंकि हमारी फोर्स ने, हमारी तमाम फोर्सेस ने पूरी दुनिया को ये बात बावर करा दी है कि हम जो हैं सुपर हैं और हमसे टकराना मत, ये साबित किया है। तो इसमें जो जज्बा माजी में था, आज भी वही जज्बा हमारी फोर्सेस में कायम है। रद्दुल फिसाद, जो अभी इन्होंने किया है
ٹھیک ہے. تو یہ سب ثابت کر دیا ہے ہمارے. اور ہماری فورسز یہ نہیں کہ وہ جنگ جو چاہتی ہے یا ہم لوگ جنگ چاہتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. ہم بحیثیت ایک مسلمان کے, ایک مسلم کے, کیونکہ مسلم تو کے معنی ہی سلامتی والا, اور اسلام ویسے ہی سلامتی کا دین ہے. تو ہمارے وزیر اعظم بھی اکثر اس بات کو بار بار کہتے ہیں, اور پہلے ہی خطاب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے پڑوسیوں سے کہ آئیے ایک قدم آگے آپ بڑھیں, 2 قدم ہم بڑھیں گے. یعنی یہ مقصد تھا اس پیغام کا کہ آئیں محبت کو بڑھائیں, محبت کا پرچار کریں, اور محبت میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں مل کر آپس میں پوری دنیا کو ہم بتا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کہ ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی میں جو اختلاف تھا ایک عرصے تک, جو دوسری جنگ عظیم میں, وہ برلن وال جب گری ہے تو دیکھیں آج جرمنی کہاں پر ہے. یہی بات جو ہے ہمارے وزیر اعظم بھی چاہتے ہیں کہ ہم تمام اپنے پڑوس کے ساتھ اچھے تعلقات, نیبر کے ساتھ ہم جو ہے قائم کریں, اور اس تعلقات کے اندر ہم جو کچھ ہم برباد کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے, ہم اس سے زیادہ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اکنامکلی, معاشی طور پہ. اور ہمارے تو ویسے بھی جو ہے آج بھی ہماری رشتہ داریاں ہیں ہندوستان میں. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو یا وہ کچھ ہو. یہ خناس اور یہ بغض جو ہے نا, نہیں, ون مسٹ بی فیئر. ٹھیک ہے, بات یہ کہ مطلب بوتھ سائڈ ہے, اٹس اے بوتھ سائڈ اسٹوری. آپ کو جو ہے ہمارے ساتھ جیسے ہم چاہتے ہیں ہم پر شک نہ کریں, ہم آپ پر شک پہلے ہی نہیں کرتے, لیکن آپ بار بار ثابت کرتے ہیں کہ ہم پہ شک نہیں, یقین کریں کہ ہم آپ کے دشمن ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا, زباں شیریں ملک گیری. تو ہمارے تو دین اور ہمارے تہذیب, ہمارے اقدار, یہ ساری چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں. ہمارے ماں باپ ہمیں جو ہے بچپن سے یہ تہذیب دیتے ہیں کہ دیکھو بیٹا, زبان میٹھی رکھنا, بڑوں کا احترام کرنا, ادب کرنا, یہ سارے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمارے لاشعور میں ہمارے ماں باپ اور ہمارے دین ہمیں جو ہے یہ سب سکھاتا ہے, تو کیا ہم اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہمارے شعور میں نہیں یہ باتیں, ہماری تربیت میں نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے ہم تو بار بار یہ بات جو ہے دہرائیں گے کہ خدا را آپ جو ہے ایک اچھے پڑوسی بنیں, ہمیں پھر دیکھیے کہ ہم کہاں غلط ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اگر ہم غلط ہیں تو مانیں گے, لیکن مل کر محبت سے جو کچھ آپ چاہتے ہو اس سے زیادہ اللہ آپ کو دے دے گا. بہت اچھی گفتگو جاری ہے ہماری خالد صاحب کے ساتھ, اور اب میں دوبارہ افراہیم صاحب کی طرف آؤں گی, اور ان سے اب میں چاہوں گی کہ بہت اچھا کوئی پیٹریوٹک سانگ سنائیں تاکہ دوبارہ سے وہ جذبہ ایمانی ہم سب میں پیدا ہو. جی, میں چونکہ 6 ستمبر ہے تو میں اس کے حوالے سے کہ اپنی فوج کے لیے, شکریہ, کہ وہ ایک بول ہے کہ میرے فوجی جوانوں, میرے دیش کے رکھوالوں, میرے فوجی جوانوں, میرے دیش کے رکھوالوں, تم کو میرے قوم کا اور میرا سلام, تم کو میری قوم کا اور میرا سلام. اپنے سارے نغمے کرتا ہوں تمہارے نام, اپنے سارے نغمے کرتا ہوں تمہارے نام. میرے فوجی جوانوں, میرے دیش کے رکھوالوں, تم کو میری قوم کا اور میرا سلام, تم کو میری قوم کا اور میرا سلام. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ایکسیلنٹ پرفارمنس, اور آواز کے اندر ابھی بھی وہی جذبہ ہے جو پہلے تھا, اور ماشاءاللہ اس کو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں, بہت نغمے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے. ویسے ہی آپ یہی دیں گے. ونڈرفل ونڈرفل ونڈرفل. اچھا, جیسے کہ شروعات میں نے بتایا کہ آپ ایکٹر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, رائٹر, ایڈیٹر, تو یہ سب کسی سے انسپائر ہوئے, کہاں سے یہ سب چیزیں آپ میں ماشاءاللہ؟ بات یہ ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا.
اور جہاں تک تعلق ہے میرے اس شوبز میں آنے کا، تو میرے والد صاحب بھی جو ہیں ایکٹر رہے ہیں اور فلم ڈسٹریبیوٹر، فلم پروڈیوسر بھی رہے ہیں. انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ کے دور میں کافی کام کیا. اسٹیج پہ سمد یار خان صاحب کی ٹیم کے ہیرو ہوا کرتے تھے، اس میں کام کیا انہوں نے. پھر ٹیلی ویژن پہ کام کیا، رات کی آنکھیں اور شہزوری اور اس طرح کے ڈرامے تھے جو پرانے، اس میں کام کیا. پھر اس کے بعد والد صاحب، جب میں تھوڑا سا ٹین ایج کراس کر رہا تھا، تو والد صاحب نے کہا کہ تم اب میرا خواب تم پورا کرو. تو میرا تو حقیقت میں اس طرف کوئی بھی رجحان یا توجہ نہیں تھی کہ میں اس طرف آؤں. اور سیدھی سی بات ہے کہ اس طرف آنے کے لیے بڑے حوصلے اور جذبے اور بہت ساری چیزوں کو سیکھنا اور ساری چیزوں کو سمجھنا، ان سب کے بعد ہی حوصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے گھر کی طرف سے بہت حوصلہ ملا کہ آپ کریں، کام کریں. اور میرے والد صاحب نے جو کچھ مجھے ان کی طرف سے ملا، انہوں نے کہا کہ ایک بات مجھے آج تک یاد ہے والد صاحب کی. وہ کہتے تھے کہ اگر میرے بیٹے کی آواز میرے گلے میں ہوتی تو میں شاید بہت بڑا اسٹار ہوتا. کیا بات ہے، کیا بات. تو میری آواز کی کافی تعریف کیا کرتے تھے وہ. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جب والدین کی دعائیں ساتھ ہوں تو آپ کو کچھ آتا ہو یا نہیں آتا ہو، اللہ مدد کرتا ہے. واہ کیا بات. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب میں جیسے جیسے اس فیلڈ میں قدم رکھتا چلا گیا، حقیقت میں بیان کر رہا ہوں آپ کو جی، کہ مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگا جیسے کہ مجھے کسی نے پیچھے سے کچھ سکھا کے بھیجا. میں کوئی سبجیکٹ پہ ڈسکس کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے قدرتی طور پہ اس کی انوائرمنٹس اور ویئر اباؤٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں ذہن میں میرے. اس طرح کا ماحول ہے. میں کچھ بتانے لگتا ہوں، کوئی بھی چیز مجھے قدرتی طور پہ مدد ملتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کا پیار اور محبت اور دعائیں. اچھا افراہیم صاحب، آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیں، جو آپ کا دور، آپ کی پرفارمنسز، جتنے بھی آپ کے کولیگس ساتھ میں تھے، ایک بہت ہی خوبصورت دور گزرا. ہر کسی کو ہی پتہ ہے کہ آپ لوگوں میں آپس میں ایک جیلسی نہیں تھی، بلکہ کمپٹیشن تھا. ایک ہوتی ہے جیلسی، ایک ہوتا ہے کمپٹیشن، کہ ہم اس سے اچھا کر کے دکھائیں. یہ اچھی چیز ہوتی ہے جو آگے نکالتی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کی جنریشن میں یہ چیز ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے. نہیں، دیکھیے پہلے یہ تھا جی کہ اگر کوئی نغمہ یا گیت یا غزل جی سامنے آئی چلی. اب جو ہمارے سینئر ہیں یا ساتھی ہیں، کسی ایک نے کہا کہ یار بہت اچھا گایا ہے، بہت اچھا، لیکن اس میں ایک جگہ ایسی ہے، اگر تم ایسے کہتے تو میرا خیال ہے اور اچھی ہوتی. آپ دیکھیے کب سمجھانے کا انداز کیسا ہے کہ اگر آپ اس طرح کہتے تو شاید اور اچھی ہوتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں تو ہم سن رہے ہیں، اچھی ہے تو ہمارے دل نے کہا یار باقی یہ تو جگہ بڑی اچھی تھی. اگر ہمارے ذہن میں آ جاتی یا کمپوزر بتاتا تو ہم ایسے ہی کہتے. تو یہ کیا تھا؟ اچھی چیز دینی. اب نہیں ہے. اب آپ کسی کو بتائیں گے وہ سن ضرور لے گا، کرے گا اپنے. ہاں، ایک میں آپ کو بہت چھوٹی سی بات، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اتنا بڑا نام ہے جن کا میں بتا رہا ہوں. جو ہم سے سینئر ہیں، ہم تو سب کے فین تھے. میڈم نور جہاں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ایک نغمہ میرا چلا، اس کے بول ہیں، جہاں پیار چراغ جلاتا ہے، جہاں دریا دریا گاتا ہے، اس دیش سے میرا ناتا ہے. اس میں وہ ریکارڈنگ ہو گئی. پھر میں نے زبردستی، کریم شاہ الدین صاحب کمپوزر تھے، میں نے ان سے کہا کہ کریم بھائی ایک ٹیک میرے کہنے سے لے لیں. خیر لمبی کہانی ہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی چلیں ایک ٹیک لے لیتے ہیں. اب وہ گیپ تھا کہیں پر، تو جب میں پہلی ٹیک دے رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں آئے گا اگر یہ میں اس جگہ یہ کہہ دوں تو یہ اور اچھا ہوگا. تو وہ میں کہہ گیا تو وہ تو اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اب پورا اسٹوڈیو بھرا ہوا تھا، کم از کم 200 لڑکے لڑکیاں تھے جو کورس گا رہے تھے. وہ آئے، آ کے انہوں نے کہا یار تم عجیب آدمی. اب میں بھی نروس. میں نے کہا کیا ہوا کریم بھائی؟ کہنے تم نے یار بھنڈ کر دیا اس میں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے
तुमने वैसा नहीं गाया जो पहले गाया था। मैंने कहा अच्छा वो तो ओके हो गई है तो कर लें, वही कर लें। कहते हैं अरे यार मैं क्या बोलूँ, काश तुम लड़की होते मैं शादी कर लेता तुमसे। तो मैं भी हंसा, पूरी वो इस स्टूडियो में कह लग गया। कहने लगे यार ये जगह जो तुमने कही ये जहन में कैसे आई? मैंने कहा जब वो टेक दे रहा था मैं, उस वक्त मेरे जहन में आई थी, लिपटा लिया। खैर वो लाहौर में मुसलसल 3 साल चला, एक दिन गैप से टीवी पर। तो मुझे कहीं पर स्टूडियो में जब मैडम को मैंने सलाम किया, कहें ओ वालेकुम सलाम, खैर हो, इधर आओ, कदों आए तुसी मेरे से। कहने मैंने कहा इतने दिन यहाँ क्यों खड़ा? मैंने कहा रेगुलर साहब की वो है रिहर्सल, कहना मेरे को लाओ स्टूडियो में। गए मैं, कहने लगे ऐ दसो तुसी इकड़े कराने दो। मैंने कहा मैडम क्या कहा? कहने लगे किस घराने के हो? मैंने कहा नहीं मैं किसी घराने का। कहने नहीं बताओ दसो। मैंने कहा मैडम हम तो आपको सुन के उनको सुन के बस सीख रहे हैं ये हुआ। कहने लगे भाई यकीन नहीं आ रहा, वो जुड़ी जगह है ना। मैंने कहा जी कौन? वो नगमा है ना, वो बताया एक बोल जहाँ प्यार चला। मैंने कहा जी। कहना उसमें एक जगह है, वो कमाल की था भाई, लग ही नहीं रहा तुम हो किसी घराने के। फिर भाई वो होता ही है कि जब आप काम करते हैं सीखते रहें, ये नहीं कि उस्ताद बन गए, कितना ही आ जाए इल्म, कि कोई भी इल्म हो आपने झुके रहना, सीखते रहना। जी एग्जैक्टली यही मैं बात कर रही हूँ कि एक झुकाव जो होता है ना वो बहुत काउंट होता है। वो मिसाल बहुत बड़ी है, जो डाली झुकती वही जिसमें फल लगते हैं। और आप अगर आप अकड़े रहेंगे, आप एटीट्यूड के साथ रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ फ़नून लतीफ़ा में है, अगर आपके अंदर झुकाव है तो अल्लाह ताला आपके रास्ते निकालता है, ठीक है। और काम में भी, सुर में भी और लज्जत पैदा होती है।